پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5 حکیم اجمل خاں۔ حکیم اجمل خاں کون تھے، ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے گھر میں جب کبھی کوئی بیمار ہوا ہے تو آپ نے اپنا علاج کیسے کروایا ہے؟ یا تو ایلوپیتھی کروایا ہوگا یا ہومیوپیتھک کروایا ہوگا۔ کبھی کسی نے دیسی علاج کروایا ہے یا یونانی علاج، طبی علاج کروایا ہے ایسا؟ تو آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے کہ یونانی علاج کیا ہوتا ہے اور وہ کیوں ہمارے لیے مفید ہے، اور اگر وہ ابھی باقی نہ ہوتا تو ہمارا کیا نقصان ہوتا۔ چلیں سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہ لندن کے چیرنگ کراس ہسپتال ہے۔ ڈاکٹر اسٹیلے بانڈ طلبہ کو ایک مریض کے بارے میں سمجھا رہے ہیں۔ طلبہ غور سے سن رہے ہیں۔ اتنے میں ہندوستان سے آئے ایک حکیم صاحب جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بانڈ طلبہ سے کہہ رہے تھے کہ اس شخص کے مرض کی وجہ پتے پر ورم ہے۔ انہوں نے حکیم صاحب سے کہا وہ بھی مریض کا معائنہ کریں، یعنی اس کو دیکھیں، جانچیں۔ معائنے کے بعد حکیم صاحب نے کہا مریض کی آنتوں کے ابتدائی حصے پر پرانا زخم ہے جس کے باعث مریض یرقان جیسے تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر بانڈ نے کہا کل اس مریض کا آپریشن ہوگا، آپ ضرور آئیے۔ پھر ہنس کر بولے یہ طب یونانی اور انگریزی طب کا امتحان ہے، یعنی یہ پتہ چل جائے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ انہیں مرض ہے یا جو میں کہہ رہا ہوں وہ انہیں مرض ہے۔ دوسرے روز آپریشن کرنے کے بعد حکیم صاحب کی تشخیص کیا ہو گئی؟ صحیح نکلی، یعنی جو حکیم صاحب نے کہا تھا کہ جو انہیں مرض ہے وہی نکلا۔ ڈاکٹر بانڈ حکیم صاحب کے علم سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں مبارکباد دی۔ ڈاکٹر بانڈ نے کہا آپ کی تشخیص کے آگے ہمارے جدید آلات ہیچ ہیں، یعنی بیکار ہیں، یعنی ہم تو آپریشن کر کے جان پائے کہ انہیں کیا مرض ہے، آپ نے تو بغیر آپریشن کیے ہی بس ان کے نبض کو چیک کر کے ہی جان لیا کہ انہیں کیا مرض ہے۔ بچوں، یہ تھے حکیم محمد اجمل خاں، یونانی طب کی آبرو یعنی عزت۔ اگر وہ نہ ہوتے تو یونانی طب نہ ہوتا۔ وہ قومی سطح کے سیاسی رہنما، طب یونانی میں انہیں اتنی مہارت حاصل تھی کہ برطانیہ اور فرانس جیسے ترقی یافتہ ممالک نے ان کے علم و ہنر کو سراہا۔ حکیم صاحب نے طب یونانی کی ترقی کے لیے تحقیق کو اہمیت دی۔ انہوں نے اپنے خفیہ خاندانی نسخے شائع کر دیے تاکہ ان پر مزید کام کر کے انہیں عوام کے لیے نفع بخش بنایا جا سکے، یعنی فائدے مند بنایا جا سکے۔ وہ غریبوں کے مسیحا اور ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ انہوں نے کئی ممالک کا دورہ کیا اور ایک مرتبہ پیرس میں حکیم صاحب کی ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوئی۔ تعارف کے بعد اس نے بڑی حقارت سے کہا، یعنی بڑی ذلت کے ساتھ، حقارت یعنی ذلت کے ساتھ کہا، جس طب میں تشخیص کا سب سے بڑا ذریعہ صرف نبض ہو، یعنی ہاتھ پکڑ کے چیک کر کے پتہ کرنا ہو، وہ طب کس قدر مؤثر ہو سکتی، یعنی اس کا اثر کتنا ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ میری ایک مریضہ سے مل لیجئے۔ اگر آپ کو اپنی تشخیص پر اتنا ہی اعتماد ہے تو ذرا ایک میری مریضہ ہیں، ان کو آپ دیکھیے جن کی ٹانگوں میں اچانک درد کی شکایت ہوئی اور وہ سکڑتی ہی چلی گئی۔ یعنی کون سکڑتی ہوئی چلی گئی؟ ٹانگیں سکڑتی ہوئی چلی گئی، جس کے سبب مریضہ چلنے سے معذور ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس کو پیٹ درد کی بھی سخت شکایت تھی۔ ایکس رے وغیرہ سے مرض کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ حکیم صاحب نے مرض کی تشخیص کے لیے اس خاتون سے بہت سے سوالات کیے۔ معلوم ہوا کہ وہ ٹینس بہت کھیلا کرتی تھی اور اسے گھڑ سواری کا بھی شوق تھا، یعنی ٹینس کھیلا کرتی تھی اور گھوڑ سواری کا بھی شوق تھا۔ حکیم صاحب نے بہت سوچنے کے بعد اسے ایک پڑیا میں دوا دی اور مقدار بتاتے ہوئے کہا اسے مکھن میں ملا کر کھائے۔ اس ذرا سی پڑیا اور مقدار کو دیکھ کر وہ خاتون بے حد حیران ہوئی، لیکن 15 روز بعد وہ اپنے پاؤں پر چل کر حکیم صاحب کے پاس آئی۔ حالانکہ 8 مہینے سے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ تھی، یعنی حکیم صاحب کے علاج سے وہ 15 دن میں ہی ٹھیک ہو گئی، جبکہ وہ 8 مہینے سے علاج کرا رہی تھی تب بھی وہ چل نہیں پائی تھی۔ بعد میں حکیم صاحب نے بتایا کہ یہ مریضہ ٹینس کھیلتی اور گھڑ سواری کرتی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ جھٹکے کی وجہ سے کسی آنت میں گرہ پڑ گئی ہو۔ گرہ یعنی گانٹھ پڑ گئی ہو۔ میں نے اسے ایسی دوا دی ہے جو آنتوں میں کھجلی پیدا کر دے۔ یہ دوا بہترین ثابت ہوئی اور مریضہ ٹھیک بھی ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے، فرانسیسی ڈاکٹر صاحب کے اس طریقے علاج سے کیا ہو گئے؟ بہت متاثر ہوا، یعنی اس نے جو اس طرح کی باتیں کہی کہ یہ ایسا جو طب آپ کے جو نظر میں ہے کہ نبض پکڑ کے آپ علاج کر لیتے ہیں، تو ایسے یہ بھی اثر کرتا ہے کیا؟ جب اس نے اس کی مریضہ کو ٹھیک کر دیا تو وہ کیا ہوا؟ بہت متاثر ہوا اور ان کے اعزاز میں
کیا ان کی عزت افزائی میں کیا کیا، ایک شاندار دعوت دی جس میں پیرس کے بڑے بڑے ڈاکٹر شریک ہوئے۔ حکیم صاحب کی شہرت ایسی تھی کہ سمرقند و بخارا تک کے لوگ علاج کے لیے آتے اور شفا یاب ہو کر جاتے۔ غریب امیر سب کو یکساں توجہ سے دیکھتے تھے اور غریبوں سے فیس نہ لیتے تھے، یعنی ان کا علاج کیا ہوتا تھا، معافی اللہ ہوتا تھا، یعنی وہ جو کچھ بھی اپنا علاج کراتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم و ہنر عطا کیا تھا، اگر اللہ چاہتا تو نہ دیتا، تو اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتے تھے اس بات کا، اور غریبوں سے کیا کرتے تھے، وہ پیسے بالکل نہیں لیتے تھے، ان کا فری علاج کراتے تھے اور ان کو بغیر فیس کے ان کا کیا کرتے تھے، علاج کرتے تھے۔ حکیم اجمل خان 11 فروری 1868 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حکیم غلام محمود خان ان کے دادا بھی مشہور طبیب تھے۔ حکیم صاحب نے 16 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور اس کے بعد